الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ جس وقت میں اور جس دور میں ہر قسم کی ناانصافی، ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ہر طرح کا استحصال ہو رہا ہے، اس وقت میں، اس دور میں کہ جب چھوٹے سے لے کر بڑے تک ملک کے اندر بھی اور عالمی طور پر بھی ہر کوئی ظلم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ظالم بنا ہوا ہے، ناانصافی کر رہا ہے اس ملک میں، عالمی طور پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مالک کا کرم اور اس کا انعام اور اس کا احسان ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب ظالم زیادہ ہے، ناانصاف زیادہ ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل ہمیں ظالموں میں نہیں رکھا، ہمیں مظلوموں میں رکھا ہے۔ ہمارے جد امجد کا ایک قول بھی تھا کہ ظالم نہیں، مظلوم بن کر زندگی گزار۔ تو ظلم اور ناانصافی اس دور میں عام ہو چکی ہے، چھوٹے سے لے کے ایک دکاندار، ایک عام آدمی، محلے دار، ہمارے احباب ساتھی، کسی بھی ہم اپنے حلقے میں دیکھیں، گھروں کے اندر، احباب کے اندر، وہاں سے لے کر اور پھر اعلیٰ اداروں تک، حکومتوں تک، حکمرانوں تک، اعلیٰ اداروں تک۔ اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ ظلم جو عام چلتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، جب انسان ظلم کر کر کے عالمی لیول کا ظالم بن جاتا ہے تو وہ پھر یعنی جب وہ اپنے ملک کے قوانین توڑتا ہے، انسانوں کے وہ بنائے ہوئے قوانین جو متفق ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتا ہے، پامال کرتا ہے کہ کوئی وقت نہیں کیونکہ میں سب سے اعلیٰ کمانڈ پر ہوں، مجھ میں طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس کرسی ہے، عہدہ ہے، میں جو چاہے کرتا رہوں۔ جب ایک انسان اس لیول پر آگے جاتا ہے اور جب اس کو اپنی کرسی کا ناز اتنا ہو جاتا ہے، اپنی طاقت کا گھمنڈ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اٹھا لے، جس کو چاہے مار دے، کوئی کسی کا بھی احترام نہ کرے، نہ اداروں کا، نہ کسی چیز کا، نہ عدالت، اس کے لیے کوئی چیز اہمیت نہ رکھتی ہو کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو عادت پڑ گئی ظلم کرنے کی اور اس کی رسی ڈھیلی ہے، ابھی تک وہ کھینچ نہیں رہا، تو پھر وہ جو کائنات کا سب سے بڑا طاقتور ہے اس کے بنائے ہوئے قانونوں کو بھی توڑنا شروع کرتا ہے۔